نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ بے نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں۔ جی ایسے لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں، اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، اللہ تعالیٰ نے بڑی بندہ نوازی فرمائی۔ دین کی نسبت پر اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی دہلیز پر بلایا۔ ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں رب کعبہ کی بارگاہ میں، اللہ میری حاضری، آپ حضرات کی حاضری اس رنگ میں قبول فرمائے، ماضی کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، زندگیاں تمہاری ختم ہو جائیں گی، لیکن تم میری نعمتوں کو احاطہ شمار میں نہیں لا سکتے۔ آنکھیں نہ دی ہوتی اندازہ لگاؤ ہم اندھے ہوتے، زبان نہ دی ہوتی ہم گنگے ہوتے، کان سماعت کی طاقت نہ ہوتی، شنوائی نہ ہوتی ہم بہرے ہوتے، ہاتھ پاؤں نہ دیے ہوتے ہم لولے لنگڑے ہوتے، عقل نہ دی ہوتی ہم پاگل دیوانے ہوتے، علم نہ دیا ہوتا ہم جاہل ہوتے، ماں باپ نہ دیا ہوتا تو پدری شفقت سے محروم ہوتے، ماں نہ دی ہوتی تو ماں کی ممتا سے ہم محروم ہوتے، اگر رہائش کا انتظام نہ ہوتا ہم بے گھر بے مکان ہوتے۔ بے شمار نعمتیں اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ تین بڑی نعمتیں دی ہے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا۔ کیا بنایا؟ کتے بنا دیا ہوتا ہم خداوند کریم کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ سارا دن لوگوں کی پھینکی ہوئی ہڈیاں چاٹتے۔ گدھے بنا دیا ہوتا ہم خداوند کریم کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ سارا دن لوگوں کا سامان اٹھاتے، ماشاءاللہ گندے الگ سے پڑتے۔ یہ اس کی کریمی ہے۔ 18,000 مخلوقات میں سے جو سب سے عظیم مخلوق ہے، جس کو اشرف المخلوقات کہا، اللہ نے مجھے اور آپ کو ان میں سے چنا، اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا۔ اور قرآن کہتا ہے، فرمایا خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ فرماتا ہے میں نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے ساری کائنات میں نے لفظ کن کہہ کے بنائی۔ چاند بنایا کن کہہ کے بنایا، سورج بنایا کن کہہ کے بنایا، دریا بنائے، سمندر بنائے، ساری کائنات کے پہاڑ بنائے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے کن کہہ کر بنائے، لیکن او میرے بندے جب تیری بنانے کی باری آئی، میں نے تجھے چاند کے ساتھ نہیں ملایا، سورج کے ساتھ نہیں ملایا، دریاؤں، ستاروں، سمندروں، پہاڑوں کے ساتھ نہیں ملایا۔ لما خلقت بیدی، ارے میرے بندے میں نے تجھے اپنی قدرت سے، اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اب تو دنیا میں آ کے بیاج کھاتا ہے، شرم نہیں آتی؟ اب تو دنیا میں آ کے آدھی آدھی رات تک اجنبی لڑکیوں سے انسٹاگرام پہ چیٹنگ کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو کالج کے گیٹ پر کھڑا رہ کے لوگوں کی بہنوں کو وحشی نظروں سے دیکھتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو علماء کو گالیاں دیتا ہے، ان کی بے حرمتی کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو میرے نبی کے سینے پہ اترے ہوئے قرآن کی جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تیری تخلیق تو بڑی عجیب نرالی ہے۔ میں نے کہا چاند سے کن ہو جا، چاند کی ٹھنڈک وجود میں آ گئی۔ سورج سے کہا کن ہو جا، سورج کی شعاعیں وجود میں آ گئی۔ ستاروں سے کہا کن ہو جاؤ، ستاروں کی جھلملاہٹ وجود میں آ گئی۔ گردی آبشاریں، برف پوش وادیاں، درختوں کی قطاریں، چاند کی ٹھنڈک، سورج کی روشنی، ساری کائنات اللہ نے لفظ کن کہہ کے بنائی۔ لیکن جب تیری بنانے کی باری آئی، تیرا ابا بھی سویا ہوا تھا، تیری اماں بھی سوئی ہوئی تھی، تیرا سارا خاندان سویا ہوا تھا۔ مجھے میری کبریائی کی قسم، میں اپنی قدرت سے، اپنے ہاتھوں سے تجھے بنایا کرتا تھا۔ سب سے پہلی کریمی
اللہ نے مجھے اور آپ کو کیا بنایا؟ انسان بنایا۔ نمبر 2، انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ نے مجھے اور آپ کو، بولو زور سے، بے شک مسلمان کے گھر پیدا فرمایا، ایمان کا نور عطا فرمایا، اسلام کی روشنی عطا فرمائی۔ یہ اور بات ہے آج ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ جس دور سے میں اور آپ آج گزر رہے، یہ وہی دور ہے جس دور کی کتاب الفتن مشکات شریف اللہ کے نبی نے نشاندہی فرمائی تھی کہ صبح کو آدمی مسلمان ہوگا، شام کو موت آئی جنازہ کافر کا اٹھے گا۔ جھوٹ ناچ رہا ہے، سچ دب رہا ہے، زنا ناچ رہا ہے، زنا ناچ رہا ہے، نکاح دب رہا ہے۔ حالات ہی دیکھ لو۔ میں کہتا ہوں رب میرے حال کی طرف دیکھ، آواز آتی ہے بندہ اپنے نامہ اعمال کی طرف دیکھ، مت کر شکوہ مشیت کا، خدا ظالم نہیں، ظالم ہے میری تمہاری اپنی بدعمالیاں۔ ورنہ آج بھی وہی خدا پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے جس نے بدر میں فرشتے اتارے تھے، بولو بے شک۔ 1000 کا فرشتوں کا لشکر آسمان سے آیا تھا۔ آج تو پوری دنیا کی آبادی 6.25 ارب ہے، 1 ارب 40 کروڑ مسلمان ہیں، پھر بھی ذلت پستی ضرور حالی کے شکار ہے۔ کیوں؟ ہم نے مسجد کا اور قرآن کا راستہ چھوڑ دیا۔ 5 وقت کی نماز نہ ہو کون سا مسلمان ہے؟ 24 گھنٹے میں تھوڑا ٹائم قرآن کے لیے نہ ہو کون سا مسلمان ہے؟ 24 گھنٹے میں 10 منٹ سورہ یاسین کے لیے نہیں ہے۔ جمعہ تو مسجدوں میں آتے اور 2 رکعت پڑھ کے یوں بھاگتے جیسے بھی بم پھٹنے والا ہو۔ نمازی بن جاؤ سمجھ لو حسینی بن گئے، نمازی بن جاؤ سمجھ لو محمدی بن گئے۔ شمر چھاتی پہ، شمر نواسے کی چھاتی پہ، حسین شمر کہتا ہے مان، حسین کیا مانتا ہے؟ کہا چھاتی سے ہٹ جا، عصر کا وقت ہو گیا، تیمم کر کے نماز پڑھ لینے دے۔ حسین تیرا نام، حسین تیرا نام قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا۔ کیوں؟ کہاں سجدے فرش والے بھی کرتے، عرش والے بھی کرتے۔ حسین تیرا نام قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا۔ تو فاطمہ کا نور نظر ہے اس لیے تیرا نام زندہ رہے گا۔ کہاں نانا تو شیر خدا علی مرتضی کا لختی جگر ہے اس لیے تیرا نام زندہ رہے گا۔ کہاں نانا تو نانے کا نواسا اس لیے تیرا نام زندہ رہے گا۔ کہاں نانا حسین تیرا نام قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا۔ کیوں؟ سجدے فرش والے بھی کرتے، عرش والے بھی کرتے، زمین والے بھی کرتے، آسمان والے بھی کرتے۔ ایئر کنڈیشن مسجدوں میں سجدہ کرنا آسان ہے، مخبل کے مصلوں پہ سجدہ کرنا آسان ہے۔ حسین تیرا نام قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا۔ کیوں؟ آنو محمد شہید ہو گئے، عباس کی جوانی لٹ گئی، مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا، قاسم کے گلے میں تیر لگ چکا ہے، 18 سال کا علی اکبر اللہ کے راستے میں شہید ہو چکا ہے۔ خود امام حسین کے بدن پر 72 سے 82 تک تیر و تلوار کے نشان موجود ہے، لیکن اس کے باوجود کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر اگر کوئی ایک سجدہ بھی قضا نہیں ہونے دیتا تو اس کا نام حسین ہے۔ نمازی بن جاؤ سمجھ لو حسینی بن گئے۔ انشاءاللہ کل امام حسین کی شفاعت تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ یہ نوجوان نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، خود نہیں پڑھتے، بچوں کو مکتب میں بھی نہیں بھیجتے۔ مکتب کا نظام کہاں ہے؟ یہ تو ریڑھ کی ہڈی ہے۔ مکتب میں تیرا بچہ آ گیا سمجھ لی اس کا ایمان محفوظ ہو گیا۔ یہاں سکھایا کیا جاتا ہے؟ ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ میں یہ نہیں کہتا انگریزی نہ پڑھاؤ، لیکن سارا دھیان اسی پہ جا رہا ہے۔ قرآن سے دور ہے ہمارے بچے، مسجد سے دور ہے، مکتب سے دور ہے۔ اسکول میں اتنا اہتمام چل رہا ہے، وان نہ چھوٹ جائے، آٹو نہ چھوٹ جائے، کوئی ٹائی پہنا رہا ہے، کوئی شوز پہنا رہا ہے، کوئی شوز پہنا رہا ہے، کوئی شارٹس پہنا رہا ہے، کوئی تیل لگا رہا ہے، کوئی سرما لگا رہا ہے، کوئی کنگھی کر رہا ہے۔ مکتب میں پڑھنے آنے والا بچہ ٹوپی بھی الٹی ہے، پارا بھی الٹا پکڑا ہوا ہے، کپڑے بھی پرانے پھٹے ہوئے، کہہ بھی نہیں کہ پڑوسن کہہ بھی دے یار تیرے بچے کو غسل تو
نے کہا مسجد میں اس کا مولوی کرا دے گا، یہ بیچارہ 3,000 میں تیرے بچے کو بھی نہلا ہے۔ اگر ایسا ماحول ہے ماں باپ کا، اگر ان کے ماں باپ مر گئے، لاکھ قرآن پڑھ کے بخش دو، آدھی آیت کا ثواب نہیں پہنچتا۔ جنہوں نے ساری زندگی قرآن کی بے حرمتی کی، آدھی آیت کا ثواب نہیں پہنچتا۔ اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، تم مر جاؤ گے 2 پارہ پڑھ کے سپلائی کرے گا، انشاءاللہ اللہ تمہاری قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے گا۔ ہم یوں نہیں کہتے ڈاکٹر نہ بناؤ، ڈاکٹر بھی تو کہاں ہے، اچھے وکیل بھی تو کہاں ہے، اچھے انجینئر کہاں ہیں؟ اور جتنی دنیاوی ڈگری ہے وہ صرف دنیا تک ہے۔ ڈاکٹر مر گیا، ڈاکٹری ختم، انجینئر مر گیا، انجینئرنگ ختم، بادشاہ مر گیا، بادشاہت ختم، وزیر مر گیا، وزارت ختم، سلطان مر گیا، سلطنت ختم، حافظ قرآن مر جائے گا، کل قبر سے اس کو اٹھایا جائے گا، اس کے ماں باپ کو بلایا جائے گا، اس کے ماں باپ کے سروں پہ نورانی تاج سجایا جائے گا، جس کی روشنی چاند سورج سے بھی زیادہ، لوگ کہیں گے الہ العالمین یہ انبیاء ہے، اللہ فرمائے گا نانا یہ اولیاء ہے، اللہ فرمائے گا نانا یہ سب سے زندہ دار ہے، اللہ فرمائے گا نانا، لوگ پوچھیں گے الہ العالمین یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ فرمائے گا یہ وہ خوش نصیب ماں باپ ہیں جنہوں نے دنیا فانی کے اندر اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ ماں باپ کے سروں پہ نورانی تاج اللہ سجائے گا۔ زندگی ہے کیا 60 برس 70 برس 80 برس؟ ماں باپ کا یہ احترام ہے تو یہ حافظ بنانے والوں کا کیا احترام ہوگا؟ اس سے دگنی روشنی والا اللہ انشاءاللہ تاج پہنائے گا۔ ساری دنیا کی پراپرٹی ایک عالم دین کے قدموں میں رکھ دو، میرا تمہارا عقیدہ ہے الف لام میم کے الف کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا، پڑھا لو 6,000 7,000 میں پوری زندگی، انشاءاللہ اللہ جنت میں من و سلوہ کھلائے گا۔ دنیا والے کیا دے سکتے ہیں؟ تو سارے نیت کریں انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیں گے، بولے انشاءاللہ۔ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کریں گے، بولے انشاءاللہ۔ اگر خواتین سن رہی ہے تو میں خواتین سے بھی کہوں گا کہ اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کرو، ان کے ہاتھوں سے موبائل چھین لو، ان کے ہاتھوں میں فاطمہ کی سیرت پکڑاؤ۔ آج ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، قصور ان کا نہیں ہے، قصور ہماری تربیت کا ہے۔ پہلے زمانے کی عورتیں کیسی ہوا کرتی تھی، آج ہمارے گھروں کا ماحول ہی دیکھ لو۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ملک شام میں حج پر کے آ رہا تھا، ملک شام کی طرف جا رہا تھا، میں نے درمیان میں جنگل کا راستہ ہے، میں نے بڑھیا کو دیکھا، میں بڑھیا کے پاس گیا، میں نے کہا السلام علیکم، تو بڑھیا قرآن سے جواب دینے لگی سلام قولا من رب الرحیم، قرآن سے کہہ رہی ہے۔ میں نے بڑھیا سے پوچھا مائی اس لقودک صحرا کے اندر تو کیا کر رہی ہے؟ کہا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اللہ جسے دھکا دے دے اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ میں سمجھ گیا یہ راستے سے بھٹکی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کتنے مہینے کتنے دن ہو گئے تو قافلے سے بچھڑی ہوئی ہے؟ تو اس نے قرآن سے جواب دیا ثلاث لیال سویہ، 3 راتیں ہو گئی میں اپنے قافلے سے بچھڑ چکی ہوں۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے میں نے پوچھا مائی تیرے پاس پانی ہے نہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز کیسے پڑھتی ہے؟ وہ قرآن سے کہنے لگی فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھو، قرآن سے کہہ رہی ہے۔ میں نے کہا مائی تیرے پاس کھانا پینا ہے نہیں، میرے پاس روٹی ہے، تجھے خود کھانا پیش کرو۔ کہنے لگی ثم اتم الصیام الی اللیل، قرآن سے کہا میں تو روزے دار ہوں۔ کہا سفر میں بھی روزہ، سفر میں تو فرض روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے تو سفر میں بھی روزہ رکھے ہوئے۔ کہا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں روزے کی جزا معلوم ہو جائے تم سفر میں بھی روزہ رکھنا شروع کر دو۔ میں نے کہا مائی تم نئی زبان میں بات کیوں نہیں کرتی؟ میں جو کہتا ہوں پلٹ کے قرآن سے جواب دیتی ہے۔ اس نے اتنا خوبصورت جواب دیا، وہ کہنے لگی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، میں جو بولوں گی فرشتہ لکھ لے گا، میرا ایمان اجازت نہیں دیتا میرے نامہ اعمال میں قرآن کے علاوہ اور کچھ لکھا جائے۔ تو جب بھی بولتی ہے غیبت کرتی ہے، جب بھی بولتی ہے الزام لگاتی ہے۔ 2-4 عورتیں اکٹھی ہو جائیں نا ہوٹلوں پہ، سارے محلے کے عورتوں کی واٹ لگ جاتی ہے، فلانی ایسی ہے، فلانی ایسی ہے، فلانی ایسی ہے۔
किसी का रिश्ता हो गया हो ना, पिन लगवाना, रिश्ते तुड़वाना, इसमें बड़ी मक्कार होती है। पीएचडी की हुई थी, पीएचडी। ये जबान है ना, जबान मुसलमानों, एहतियात से इस्तेमाल करो इसको। यहाँ तो गीबत चुगली करनी हो, माशाल्लाह वजू करके मस्जिद में बैठ के करेंगे। वो एक पिछले जमाने में एक बादशाह था, उसने कहा था जो अच्छी बात कहेगा ना उसको 400 सोने के सिक्के मिलेंगे। कितने? तो सारे आए, बात करने लगे, किसी की बात पसंद नहीं आई। सुबह सवेरे बादशाह अपने वजीर के साथ रियाया की देखभाल के लिए निकला हुआ था। उसने एक बुढ़िया को देखा जो जैतून का पौधा लगा रही थी। तो बादशाह पास जाके कहने लगा, माई मेरी नजर में तेरी उम्र 70-75 साल है और ये जैतून फल देगा 5 साल के 10 साल के बाद, और वहां तक तो मुश्किल है कि तू वहां तक जिए, तो इतनी मशक्कत क्यों उठा रही है? तो वो कहने लगी, आली जनाब आज हम जो जैतून का फल खा रहे वो हमारे बाप दादाओं ने बोया था, हम आज लगा रहे, कल हमारे बच्चे खाएंगे। कहा 400 सिक्के दे दो। बात बड़ी पसंद आई तो मुस्कुराने लगी। कहा क्यों मुस्कुरा रही है? कहा मैंने तो फल 10 साल के बाद लेना था, मुझे तो आज ही मिल गया। कहा 400 सिक्के और दे दो। तो 400 सिक्के और दे दिए और फिर मुस्कुराई। कहा क्यों मुस्कुरा रही है? कहा मैंने तो एक ही दफा फल लेना था, मुझे तो 2-2 मरतबा का फल मिल गया। कहा 400 सिक्के और दे दो। तो 400 सिक्के दे दिए। बादशाह तेजी के साथ भागने लगा। तो वजीर कहने लगा, अली जनाब इतने तेज कहाँ भाग रहे हो? कहा 2 घंटे ज्यादा रुक गया, ये सारा खजाना लूट लेगी। अल्लामा रूमी ने नतीजा निकाला, जुबान की मिठास दुश्मन को भी दोस्त बना देती है और जुबान की कड़वाहट औलाद को माँ बाप से भी दूर कर देती है। इस ज्यादातर मार हम अपनी जुबान से खाते हैं। मिर्च ज्यादा नमक कम, धड़ाधड़ तलाक तलाक तलाक। हजारों लड़कियां घरों में तलाक लेके बाप के घर बैठी हुई है, फिर बाद में पछताते, मौलाना साहब गुस्से में दे दी थी। मैंने कहा दरिया के किनारे फूल देते हुए तो कोई तलाक नहीं देता, मोहब्बत में थोड़ा ही कोई देता है, गुस्से में ही तो देता है। और तलाक तो ऐसा मसला है, मजाक में दो तो फिर भी पड़ जाती है। मोहब्बत में दो, नफरत में दो, गुस्से में दो, किसी भी तलाक और इताक ऐसी 2 चीजें हैं कि मजाक, उसकी मजाक भी हकीकत है, हकीकत भी हकीकत है। तो वो बुढ़िया कहने लगी, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, मैं जो बोलूंगी फरिश्ता लिख लेगा, मेरा ईमान इजाजत नहीं देता मेरे नामे अमल में कुरान के अलावा और कुछ लिखा जाए। अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, माई तू कहां से आई है, तू कहां जा रही है? कहने लगी, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मैं समझ गया ये हज पढ़ के आई है, मुल्क शाम की तरफ जाना चाहती है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाने लगे, मेरे पास सवारी है, अपनी सवारी पर तुझे सवार कर दूं? वो कहने लगी, वमा तफ़अलु मिन खैरि यअलमुहु अल्लाह, तुम जो कुछ भी भलाई करोगे अल्लाह देखता, अल्लाह इसकी जज़ा देगा। मैंने अपने ऊँटनी को बिठाया, बुढ़िया को उसके ऊपर बिठाया, मैंने एड़ लगाई, मेरी तमन्ना थी ये पिछड़े हुए काफिले से जल्दी से जुड़ जाए। उस जमाने का दस्तूर था, ऊँटनियों को हंकाने के लिए लोग अशआर पढ़ते थे, मैंने भी अशआर गुनगुनाना शुरू किया। तो बुढ़िया कहने लगी, फक़रउ मा तयस्सर मिनल कुरान, अशआर क्यों पढ़ते हो? कुरान नहीं जानते? कुरान पढ़ा करो। मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया। जब आगे गए, पानी वाला इलाका है, वहां कुछ लोग बैठे हुए थे। बुढ़िया ने जब देखा तो कहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं समझ गया इसी काफिले से जुदा हुई है। मैंने कहा, इस काफिले में तेरा कोई पहचानने वाला है? कहा, अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, मैं समझ गया इस काफिले में इसके बेटे हैं। कहा, तेरे बेटों के नाम क्या है? कहा, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा या यहया खुदिल किताब बिक़ुव्वा। मैं समझ गया इसके 3 बेटे हैं, एक का नाम मूसा, एक का नाम इब्राहीम, एक का नाम यहया। मैंने आवाज लगाई, 3 बेटे खूबसूरत नौजवान मेरे पास आए। मैं कुछ बोलूं उससे पहले बुढ़िया कहने लगी, फबअसु अहदकुम बिवरिक़िकुम हादिही इलल मदीना, पैसे लो, बाजार जाओ, नाश्ता ले आओ। नाश्ता ले मेरे सामने रखा। कहा, कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ्तुम मिन अय्यामिन खालिया, खाओ, अब तक जितने एहसान की इसकी जज़ा है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाने लगे, मैं नहीं खाता। कहा, क्यों? कहा, पहले तुम्हारी माँ का किस्सा सुनाओ, 4 घंटे हो गए, मैं तो थक चुका हूँ, जो भी कहता हूँ वो कुरान से जवाब देती है। तो एक बेटा कहने लगा, आप 4 घंटे में थक गए? आज 40 साल हो गए मेरी माँ ने कुरान के अलावा बात ही नहीं की। पिछले जमाने में एक मौलाना साहब किसी इलाके में गए थे, वहां उलमा की आमद और रफ्त नहीं हुआ करती।
تو لوگوں نے مولانا کو دیکھا تو عقیدت مندی سے ملاقات کی، استقبال کیا. کچھ دنوں کے بعد رمضان کا مہینہ آ گیا، مولانا کی دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوا. آج یہ لے جا رہا ہے، کل کو یہ لے جا رہا ہے. تو ایک گھر میں میاں بیوی اکیلے تھے اور ان کا ایک چھوٹا سا معصوم بچہ تھا. تو میاں اپنے خاوند اپنی بیوی سے کہنے لگا، لوگ مولانا کو دعوتیں دے رہے ہیں، تیری کیا رائے ہے اپنے گھر بلایا جائے؟ کہا لوگ جنت کما رہے ہیں، ہم کیوں محروم رہے، ہمارے گھر بھی بلایا جائے. مولانا کو دعوت دی، مولانا گھر تشریف لائے، کھانا کھایا، حجرے میں بٹھایا، مولانا نے ہاتھ دھوئے، دعا کی، مولانا چل پڑے. اس کے بعد مولانا کے جانے کے بعد اس کی بیگم اس کمرے کی صفائی کے لیے اندر گئی. اس نے پورا کمرہ ٹٹولا، لیکن اس کے کچھ پیسے تھے وہ وہاں موجود نہیں تھے. وہ چلائی، کہاں خاوند سے کہنے لگی یہ مولانا نے ضرور چوری کی ہے، میرے یہاں کچھ پیسے تھے مولانا اٹھا کے لے گئے. تو اس کا خاوند کہنے لگا غلط کام کیا، عقیدت مندی سے بلایا تھا، مولانا نے پیسے اٹھا لیے. خیر 1 سال تک وہ بے رخی کا برتاؤ کرتا رہا. اگلا رمضان آ گیا، پھر دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوا. یہ کہنے لگا اس سال بلایا جائے. ہو سکتا ہے مجبوری میں چوری کی ہو، لیکن پہلے معاملے کی وضاحت چاہیں گے. مولانا کو بلایا، گھر آئے، حجرے میں بٹھایا. خاوند کہنے لگا مولانا صاحب گزشتہ رمضان میں اسی کمرے میں بٹھایا تھا، میری گھر والی کے کچھ پیسے تھے، آپ تشریف لے گئے، ساتھ ساتھ پیسے بھی تشریف لے گئے، کیا آپ نے وہ پیسے اٹھائے تھے؟ مولانا صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو اس کا خاوند کہنے لگا مولانا کیا بات ہے؟ کہا میں روتا اس لیے ہوں، اس لیے نہیں کہ آپ نے میرے اوپر الزام لگایا ہے، پنکھے کی ہوا کی وجہ سے تیری بیوی کے پیسے اڑ کے ادھر ادھر منتشر ہو رہے تھے، میں نے سارے جمع کر کے قرآن کھول کے قرآن میں رکھ دیے تھے. روتا اس لیے ہوں، ایسے گھر میں دوبارہ کھانے کی نوبت آ رہی ہے جس گھر کی میاں بیوی نے سال گزر گیا قرآن کھول کے بھی نہیں دیکھا. ہمارا تو یہی حال ہے، ہزاروں گھر مل جائیں گے، سال سال گزر جاتا ہے، قرآن کی زیارت کرنے والا کوئی نہیں. دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے. اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے قرآن مجید کھلا رکھا ہے. مومن کا یہ کردار، مومن کی یہ پہچان، اخلاص میں ہو روح تو اعمال میں ہو جان، ایمان کی بجلی ہو ہمارے تڑپتے ہوئے دل میں، ایک ہاتھ میں نبی کا فرمان، ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن. سارا جہان بے وفا، اولاد بے وفا، بیوی بے وفا، سونا دھن بے وفا، اللہ کا قرآن کہتا ہے میں وفادار ہوں. آیت الکرسی کہتی ہے 3 دفعہ تلاوت کر کے دروازے پہ پھونک مار لیا کر، ساری رات تو سویا کر، تیرے گھر کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری. سورہ یاسین کہتی ہے ہو اللہ والے روزانہ فجر کی نماز کے بعد میری تلاوت کی عادت بنا لیا کر، رات تک شام تک ہر حادثے سے ہر ایکسیڈنٹ سے تیرے کو بچانا میری ذمہ داری. سورہ تبارک الذی کہتی ہے اللہ والے روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد میری تلاوت کی عادت بنا لیا کر، کل سارے رشتہ دار قبر میں چھوڑ کر چلے جائیں گے، میں اللہ کا قرآن سفارشی بن کر تیری قبر میں پہنچ جاؤں گا. سورہ اخلاص چھوٹی سی سورت کہتی ہے اللہ والے روزانہ 3 دفعہ میری تلاوت کر کے اپنے مرحوم ماں باپ کو بخش دیا کر، پورا قرآن بن کر تیرے ماں باپ کی قبر میں پہنچ جاؤں گا. سورہ کہف کہتی ہے اللہ والے ہر جمعہ کو میری تلاوت کی عادت بنا لیا کر، قرب قیامت کے موقع پر دجال کے فتنے سے تیرے کو بچانا میری ذمہ داری. بتاؤ وفادار کون ہوا؟ ارے بولو. دجال کے فتنے سے بچنا ہو تو ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرو، بولو انشاءاللہ. فتنے بہت ہے لیکن بڑا فتنہ دجال. فتنے آج بھی کم نہیں ہے، بہت فتنے آج بھی. ان فتنوں سے بچنا ہے تو مصیبتوں سے پریشانیوں سے بچنا ہے تو قرآن کو ہاتھ میں لو. ایک ہاتھ میں نبی کا فرمان، ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن. اس مجمع میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی الجھن میں بیٹھا ہوگا، کسی نہ کسی پریشانی میں. ارے ہے کہ نہیں؟ کوئی جاب کے لیے پریشان ہے تو کوئی جاب سے پریشان ہے، کوئی نوکری کے لیے پریشان ہے تو کوئی نوکری سے پریشان ہے، کوئی کاروبار کے لیے پریشان ہے تو کوئی کاروبار سے پریشان ہے، کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے تو کوئی اولاد سے پریشان ہے، کوئی بیوی کے لیے پریشان ہے تو کوئی بیوی. ارے بولو میرا بھی یہی حال ہے. کوئی بیوی، کوئی بندہ بیوی سے بہت پریشان تھا، یا اللہ مجھے لے لے، یا پھر تو اس کی بیوی ڈنڈا لے کے آئی، یا پھر مجھے ہی لے لے.
तमाम परेशानियों का एक ही हल है, कुरान को सीने से लगाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारे घरों में अल्लाह छम छम रहमतों का नुज़ूल बरसाएगा। कुरान छोड़ा इसीलिए जलील हो रहे, कुरान छोड़ा इसीलिए बेबरकती घरों में है। और अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो मुसलमानों। माँ बाप बच्चे बिगड़ते हैं माँ बाप की गलत तरबियत से, और बच्चे दुरुस्त होते हैं माँ बाप की सही तरबियत से। 22,000 लश्कर जर्रार के सामने मैदान करबला में अगर हुसैन इब्ने अली डटा हुआ है, बेशक ये फातिमा की तरबियत का नतीजा था। वो भी तो माई थी, आस्तीन ने दराहिम सीकर दे दिए, कहा बेटा गर्दन कट जाए लेकिन झूठ न बोलना। डाकू ने रास्ते में पकड़ा, आस्तीन ने क्या है, कहा माँ ने कहा झूठ नहीं बोलना है, आस्तीन में दिरहम है। वो बड़े डाकू के पास ले गया, कहा देखिए इसने, आस्तीन ने कहा बेटा तूने बता दिया, हालांकि सीए नजर तो नहीं आते। कहा मेरी माँ ने कहा बेटा मर जाना लेकिन झूठ न बोलना। उसके एक सच ने हजारों डाकुओं को ईमान की राह पर मुसाफिर बना, गमजन कर दिया। वो भी तो माई थी। यहाँ तो गन्ने की ट्रॉली गुजर के देखे, अगर पड़ोस का बच्चा एक गन्ना उठा के ले आए और इसने 2 डंडे उठाए तो माँ तारीफ करती, माशाल्लाह मेरा बेटा बड़ा दिलेर है, पड़ोसी से तो अच्छा है 2 डंडे उठा के ले आया। कि बड़ा होके बड़ा चोर बनेगा, अभी डंडा उठाया है, बड़ा होके बड़ा चोर बनेगा। बच्चे बिगड़ते हैं माँ बाप की गलत तरबियत से। औलाद है ना, औलाद बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। जिनके यहाँ औलाद नहीं उनसे पूछो, औलाद बहुत बड़ी नेमत है। तो सारे नियत करें इंशाल्लाह हम अपने बच्चों को कुरान की तालीम से आरास्ता करेंगे, वो इंशाल्लाह। तो अल्लाह ने बहुत सारे एहसानात हम पर है, सबसे बड़ा एहसान अल्लाह ने इंसान बनाया। दूसरी बंदा नवाजी अल्लाह ने ये फरमाई, अल्लाह ने मुझे और आपको ईमान वाले के घर पैदा फरमाया। और हर चीज कमजोर चल सकती है, ईमान कमजोर। और ईमान बनाना है तो पहले क्या बोलो, क्या है, नमाजी बनना है, बोलो इंशाल्लाह। कुरान की तिलावत करनी है, बोलो इंशाल्लाह। नमाजें कितनी है? पहले कितनी थी? यहाँ तो सब लोग सब जानते हैं मौलाना साहब, माशाल्लाह 50 थी। कितनी थी? मिशकात शरीफ उठाओ, जब आ रहे थे ना 50 का तोहफा लेकर, तो छठे आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा था क्या मिला? कहा मजे हो गए, मेरी उम्मत की 50 नमाजें मिल गई, सारा दिन अल्लाह अल्लाह करने में जाएंगी, जो मरेगा सीधा जन्नत में। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा यहाँ इन्होंने मन्नो सलवा खा के 2 नहीं पढ़ी, आपकी उम्मत 50 कहाँ से पढ़ेंगे, जाओ कम कराओ। हमारे नबी गए, हमारे लिए गए, अपने लिए नहीं, हमारे लिए गए। अल्लाह ताला के दरबार में तखफीफ की दरख्वास्त की। 2 तरह की रिवायत है, 10 वाली 5 वाली। अल्लाह ताला ने 5 कम कर दी, कितनी हो गई? 45। फिर आए मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कितनी रह गई? मूसा अलैहिस्सलाम का इस उम्मत पे कितना बड़ा एहसान है। हुजूर गए वापस आए वहीं खड़े, हुजूर गए वापस आए वहीं खड़े, क्योंकि इन्हें पता है कि ये नहीं पढ़ेंगे। बकरा ईद का मौसम है, तो एक हिस्सा मूसा के नाम का निकालो, कि बीच में मिल गए सीधे आ जाते तो क्या होता। फिर पूछा कितनी? कहा 45। कहा 45 कहां से पढ़ेंगे, ये कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, जाओ और कम कराओ। फिर गए, फिर आए, फिर पूछा, अभी वहां ही खड़े, कितने? कहा 40। मूसा अलैहिस्सलाम देखो हमारे लिए वहीं खड़े, 40। हालांकि 7वें आसमान से 6ठे आसमान पे आना कोई मुद्दत तो लगी होगी, टाइम तो लगा होगा। फिर आए, कहा 40, फिर 35, फिर 30, 25, 20, 15, 10, 5, 9 चक्कर लगा। कितने? आप सोचते होंगे एक चक्कर और लग जाता। न इमाम, न मुअज्जिन, न लेना न देना, धमाधम मस्त कलंदर। न मस्जिद हफ्सा बनानी पड़ती, न मस्जिद इब्राहिम बनानी पड़ती। अल्लाह की कसम, मिशकात शरीफ में मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कितनी? कहा 5। कहा जाओ आपकी उम्मत 5 भी नहीं पढ़ेगी। हमारे नबी ने कहा नहीं, अब जाते मुझे शर्म आती है। मैं कोई बात करूं, मैं अपनी बात से फिर सकता हूं, आप कोई बात करें आप अपनी बात से मुकर सकते हैं, लेकिन अल्लाह का कलाम पत्थर की लकीर होता है। ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, अल्लाह की बात नहीं बदलती। लेकिन अल्लाह ने यहाँ देखो कितनी मर्तबा अपना कलाम बदला। पहले कहा 50, फिर कहा 45, फिर 40, फिर 35, फिर 30, 25, 20, 15, 10, 5, 9 मर्तबा अल्लाह ने अपना कलाम बदला। अल्लाह ने फौरन दूसरा ज़ाब्ता भेज दिया, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। मेरे महबूब तेरी उम्मत पढ़ेंगी 5, सवाब 50 का दूंगा। बैतुल्लाह में पढ़े एक नमाज का सवाब 1 लाख, जमात के साथ कहा 70 लाख, मस्जिद नबी में कहा 50,000। इतने तो कितने हाजी आते हैं नमाज नहीं पढ़ते, ले यार नमाज पढ़ ले हाजी बन गया। कहा मौलाना 2.5 महीने
ایک نماز کا ثواب 70 لاکھ، جماعت کے ساتھ 70 لاکھ، بغیر جماعت 1 لاکھ، مسجد نبوی میں 50,000، 2.5 مہینے پڑھ کے آؤ، حساب لگا نا کیا ضرورت ہے؟ اور ایک بات، ہمارے اللہ کا ہمارے نبی سے عشق دیکھو، اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہی ہے کہ 50 کی کیا ہو جانی ہے، 5 پہلے ہی چکر میں 45 کم کر دیتے، اتنے چکر لگوانے کی کیا ضرورت؟ اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب سے عشق کتنا ہے، کام موسیٰ تو کم کرانے کے بہانے میرے پاس بھیجتا رہے تاکہ میں اسے دیکھتا رہوں، یہ مجھے دیکھتا رہے۔ میں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہوں چلو آپ بار بار کیوں بھیج رہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں نے اللہ سے کہا ہے تجھے دیکھنا ہے، اللہ نے کہا لن ترانی، تیرے بس کی بات نہیں ہے، میں اس کو تو نہیں دیکھ سکا، اس کو دیکھنے والے کو ہی بار بار دیکھتا رہا ہوں۔ نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے، پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 50 کی 5 ہوئی، اب ہم سے 5 نہیں پڑھی جاتی، فجر نہیں پڑھی جاتی، مغرب نہیں پڑھی جاتی، عشاء نہیں پڑھی جاتی، فجر بستر پہ، ظہر دکانوں پہ، عصر چائے نوشی میں، مغرب کھانے میں، عشاء غیبت چغلی میں، جمعہ کھانا دن میں 3 مرتبہ 4 مرتبہ کھاتے، نماز ہفتے میں 1 دفعہ پڑھتے۔ پھر حالات نہیں آئیں گے تو اور کیا ہوگا؟ بولو زور سے بے شک آج بھی وہ خدا پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ۔ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ کیسا عذاب آیا؟ پہلے پانی کا عذاب آیا، سارے غرق، جو بچے کچھ لوگ تھے واپس آئے، کہا توبہ کرتے، سچی توبہ، اور کفر نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، بدعت نہیں پھیلائیں گے، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے کہو عذاب ہٹا لے۔ اللہ نے عذاب ہٹا لیا اور اللہ نے برکت والی بارش بھیج دی جس سے کھیتوں میں باغات میں اچھے پھل اور سبزیاں ہوگی۔ جب اچھا ماحول بنا تو پھر واپس بدماش بن گئے۔ ہمارا بھی یہ حال ہے، جب پریشانی آتی ہے تو مسجد یاد آتی ہے، اور جب خوشحال ہوتے ہیں نا تب تھیٹر یاد آتا ہے، فلم یاد آتا ہے، فلم۔ پریشان ہوئے کہاں چلو منت مانتے، پریشان ہوئے چلو صدقہ نکالتے، پریشانی آئی کہاں چلو اب کسی کی مدد کر لیتے، پریشان ہوئے چلو کسی بابا کے آستانے پر بھی چلے جاتے، مسجد میں ہی کم از کم آ جاتے، سجدہ کر لو پریشانی ٹل جائے۔ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ پریشانی تیرے ایک سجدے پہ ہٹا دیتا ہے، جو ہی پریشانی ختم ہوئی واپس بدماش بن جاتے۔ ارے اللہ کے ساتھ مکاری کر رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اچھا پانی، اچھی بارش ہوئی، سبزیاں اگ گئی، کھیتوں میں پھل پھول لگ گئے، واپس بدماش بن گئی۔ اس کے بعد جو عذاب آیا، قوم میں کنواں تھا، کنواں، یہودی پانی نکالتا ہے، مسلمان ڈول ڈال کے پانی نکالتا ہے، مسلمان پانی اسی ڈول سے، اسی کنویں سے پانی نکالتا ہے، پانی پیتا ہے، پانی جا رہا ہے، اور اسی ڈول سے یہودی نکال کے پانی پیتا ہے، خون بن جاتا ہے، لہو بن جاتا ہے۔ یہاں تک منت کرنی ماننے والوں کی، یہودیوں نے یہاں آ کے کہا کہ اپنے ہاتھ سے تم نکالو، اور ہو سکتا ہے تمہارے نکالنے کی برکت سے ہمیں پانی مل جائے۔ اللہ کی قدرت پہ قربان جاؤں، ماننے والا نکال رہا ہے، پی رہا ہے، پانی جا رہا ہے، اسی ڈول سے منہ لگا کر یہودی پیتا ہے، لہو بن جاتا ہے۔ یہاں تک کہا ان لوگوں نے ایک گلاس ہاتھ میں تو پکڑ اور ایک کونے سے تو پی، دوسرے کونے سے میں پیتا ہوں، شاید اس گلاس میں تیرے پکڑنے کی برکت سے میرے پیٹ میں پانی چلا جائے۔ کنواں ایک تھا، پانی ایک تھا، گلاس ایک تھا، قوم برادری رہنے والے لحاظ سے ایک تھے، قربان جاؤں ایک گلاس ایک کونے سے مسلمان پی رہا ہے، پانی جا رہا ہے، اسی گلاس کے دوسرے کونے سے یہودی پی رہا ہے، لہو بن جاتا ہے۔ ہم خدا کی خدائی سے باہر ہو گئے۔ لنگڑے مچھر سے نمرود کا خاتمہ کرایا، کس نے کرایا؟ بولو زور سے، اللہ نے۔ فرعون کا غرور کس نے توڑا؟ بولو اللہ نے۔ قارون کو زمین میں کس نے دھسایا؟ اللہ نے۔ 2 بچوں سے ابو جہل کو فی النار کس نے کرایا؟ اللہ نے۔ آج بھی وہ خدا پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے۔ پکڑنے پہ آیا نا، ان بطش ربک لشدید، پکڑ بڑی سخت ہے، جیسے کووڈ میں پکڑا تھا، کورونا میں ہزاروں لوگ مر گئے، ہلکے سے وائرس نے پوری دنیا کو جھنجھوڑا تھا۔ اسے اللہ فرماتا ہے آسمان میرا، زمین میری، چاند میرا، سورج میرا،
حضرت نے ارے او میرے بندے پھر تو کیا سمجھ کر گناہ کر رہا ہے؟ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، روزی کا گھٹانا بڑھانا میرے اختیار میں ہے، موت کا بھیجنا میرے اختیار میں ہے، میری مرضی سجدے میں مارو کوٹھے پہ مارو میری مرضی، سجدے میں موت بھیجو، مسجد میں موت بھیجو، گھر میں موت بھیجو، ایکسیڈنٹ میں مارو، پانی میں غرق کر کے مارو، میری مرضی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، خاندان قبیلوں کی بات نہیں، اللہ فرماتا ہے جب میں اپنی بے نیازی پہ آ جاتا ہوں ملکوں کے نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں۔ اللہ کی زمین روزانہ کئی دفعہ شکایت کرتی ہے، مولا زنا کر کر کے میرے اوپر چلتا ہے، حرام خوری کر کر کے میرے اوپر چلتا ہے، رشوت لے کے میرے اوپر چلتا ہے، اجازت دے لقمہ بنا کر نکل جائے۔ اللہ پاک جل شانہ کی کریم ذات رحیم ذات پھر بھی زمین کو حکم کرتی ہے ٹھہر جا، شاید توبہ کر لے۔ توبہ کریں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا اللہ کا عذاب آیا، صالح علیہ السلام کی قوم کا اللہ کا عذاب آیا، شعیب علیہ السلام کی قوم کا اللہ کا عذاب، سارے واقعات اللہ نے سورۃ القصص یہاں قرآن میں سارے قصے اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ وہ قصے کیوں اللہ نے ہم تک کیوں پہنچائے؟ تاکہ ہم عبرت حاصل کریں کہ جو خدا ان قوموں پہ عذاب بھیج سکتا ہے وہ خدا اس پر بھی عذاب بھیج سکتا ہے۔ اب تو کتنے لوگ مجھے پوچھتے ہیں مطلب دجال کیسا دکھتا ہے؟ جیسے ماموں کا لڑکا ہو انتظار کر رہا ہو۔ ہمارے نبی نے تو وہ بھی بتا دیا دجال کیسا دکھے گا، وہ تو بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو فتنے سماج میں نا اس کو دور کرو پہلے، پھر اللہ دجال کے فتنے سے بچائے گا۔ وہ کام بھی اللہ نے سپرد کر دیا، وہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے سیڑھیاں منگوا کر اتریں گے اور دجال کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ وہ کون قتل کرے گا وہ بھی بتا دیا ہے۔ ان سے جہاد نہیں کرنا ہے، تو اپنے نفس سے جہاد کرنے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ اس سے بڑا ثواب اللہ عطا فرمائے۔ مسجدوں میں آنے والے بن جاؤ، ایمان مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نمازی بن جاؤ، حسینی بن جاؤں گے، اللہ کے نبی کے اخلاق اپناؤ۔ تیسرا احسان اللہ نے یہ کیا، انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور تیسرا بولو زور سے بے شک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اللہ نے مجھے اور آپ کو امتی بنایا۔ کتنے حسین نبی کا امتی بنایا، چہرہ حسین ہے، سیرت حسین ہے، صورت بہترین ہے، سیرت کے اندر کمال ہے، صورت کے اندر جمال ہے، دیکھو تو بالکل آمینہ کا لال ہے۔ جن کے چہرے کو رب نے والضحیٰ کہا، جن کی زلفوں کو رب نے واللیل کہا، جن کے دانتوں کو رب نے یاسین کہا، جن کے کمبل کو رب نے یا ایھا المزمل کہا، جن کی چادر کو رب نے یا ایھا المدثر کہا، جن کے اخلاق کو رب نے وانک لعلی خلق عظیم کہا، جن کی حیثیت کو رب نے نذیرا بشیرا کہا، جن کی عظمت کو رب نے سراجا منیرا کہا۔ اللہ فرماتا ہے میں رب العالمین ہوں، یہ رحمت للعالمین ہے، ساری کائنات میں سب سے انوکھا، ساری کائنات میں سب سے نرالا یہ میرا حبیب ہے۔ جو چیز میرے حبیب سے چمٹ گئی وہ چمک گئی، جس رات میں آئے وہ رات راتوں سے اعلیٰ، جس مہینے میں آئے وہ مہینہ سارے مہینوں سے اعلیٰ، جس خاندان میں آئے وہ خاندان باقی سارے خاندانوں سے اعلیٰ۔ اللہ فرماتا ہے جس پتھر پر قدم رکھا وہ پتھر سارے پتھروں سے اعلیٰ، جس گھڑی میں دعا مانگی وہ گھڑی باقی ساری گھڑیوں سے اعلیٰ۔ اللہ فرماتا ہے جن کے آنے سے دلوں کو سہارا ملا، جن کے آنے سے فرش کو مرتبہ ملا، جن کے آنے سے عرش کو مرتبہ ملا، اس پیغمبر کے قدموں میں جب صدیق آیا یار غار بن گیا، اس پیغمبر کے قدموں میں جب فاروق آیا قاتل سے عادل بن گیا، اس پیغمبر کے قدموں میں جب عثمان آیا ذوالنورین بن گیا، اس پیغمبر کے قدموں میں جب علی آیا داماد رسول بن گیا، اس پیغمبر کے قدموں میں جب بلال آیا کروڑوں اماموں کا ولی بن گیا۔ ہم بھی آ جائے، ہمارے نبی کی سیرت اپنا لے، بولو انشاءاللہ۔ کام وہ کرو جس کا ہمارے نبی نے حکم فرمایا، ہر اس کام سے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ جس سے ہمارا نبی ہم سے ناراض ہوتا ہو۔
نبی والا اخلاق اپناؤ. ہمارے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ آج ہمارے اخلاق دیکھ لو کیسا اخلاق ہے. عمرے میں بھی جاتے، حج کو بھی جاتے، نماز پڑھتے، روزے رکھتے، زکوٰۃ دیتے، صدقہ کرتے، وراثت میں سے بہنوں کو حصہ نہیں دیتے. کہاں گئے حج، کہاں گئے عمرے؟ یاد رکھو کفن کو جیب نہیں ہوتی. اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے. سکندر دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے. ہمارے نبی نے تو کہا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دو، جتنے بار تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی. اور یہ سگی بہن کا حق مار رہا ہے، چے جائے کہ یتیم. ہمارے نبی کے تو اخلاق ہے. عیدگاہ جا رہے نماز پڑھنے، چند بچے، ایک بچہ دیوار سے لگ کے رو رہا ہے. ہمارے نبی نے بلایا، بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ عید کا دن ہے، سب بچے ہنس رہے، تو رو رہا ہے. کہاں؟ فلاں غزوے میں میرا باپ شہید ہو گیا، چند ہفتوں پہلے میری ماں فوت ہو گئی، اس بھری کائنات میں میرا کوئی نہیں. ہمارے نبی نے آگوش رحمت کھول دیا، سمیٹ لیا بچے کو اور کہا بیٹا جس کا کوئی نہیں اس کا اللہ، اس کے بعد محمد مصطفیٰ. گھر لے گئے. عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا حسنین کا خوبصورت جوڑا منگواؤ، اس کو پہناؤ. اس کو نہلایا گیا، خوبصورت جوڑا پہنایا گیا. جب اس کی مانگ سج گئی، مزید احساس محرومی کو دور کرتے ہوئے ہمارے نبی نے کہا اما ترضا ان محمد ابوک و عائشہ امک و فاطمہ بنت محمد اختک. بیٹا تجھے پسند نہیں آج کے بعد محمد تیرے ابو لگے، عائشہ تیری امی لگے، فاطمہ تیری باجی لگے؟ کہا مجھے یہ رشتے مل جاتے تو مجھے اور کیا چاہیے. کہا جا آج کے بعد یہ رشتے تیرے رہے. پھر پوچھا جب تیرا باپ زندہ تھا تجھے عیدگاہ کی طرف لے جاتا تھا، کیسے لے جاتا تھا؟ کہاں یہاں بٹھا کے لے جاتا تھا. اب زمین پر تشریف فرما، اس کو یہاں بٹھایا. جا رہے چند بچے چوک پر کھڑے، ایک بچے نے ٹھنڈا سانس لیا جب یہ منظر دیکھا، کہنے لگا کاش آج میں بھی یتیم ہوتا، باپ نہ ملتا، نبی کا کندھا تو مل جاتا. کہاں یتیموں کی بات کر رہے مول صاحب؟ اب تو ماں نہیں سنبھلی جاتی، باپ سنبھلا نہیں جاتا. 4 بیٹے ہیں، ایک ماں نہیں پلتی. 4 بیٹے ہیں، ایک باپ نہیں سنبھلتا. جن کاندھوں پہ بیٹھ کے میلے دکھائے، خون پسینہ ایک کر کے، کمائی کے کاروبار سے ہٹ کر کے تیری شادی کرائی، شادی کے 3 مہینے نہیں ہوئے، کیا کر رہا ہے؟ کہاں الگ رہ رہا ہوں. نہ باپ کے ساتھ رہنا پسند ہے، نہ ماں کے ساتھ. تیری ماں نے، تیرا باپ نے 25 سال کا کیا تو 25 سال بیوی کے ساتھ رہ لے، 50 سال ہو جائیں گے. 3-4 مہینے ہوئے نہیں، کہاں الگ رہ رہا ہوں. سسک کر بیچارے بڑھاپے میں اپنی زندگی گزار رہے. اور یہ جو ہے نا اکلوتا سارا برباد کر دیتا ہے. اتنا پیار دیتے ہیں نا اکلوتا 10 کے برابر برباد کرتا ہے. غلط ذہنیت ہے. اکلوتے کی برتھ ڈے بھی بہت مناتے زور و شور سے، اتنا بڑا کیک کاٹتے، پورے محلے میں بانٹتے، جیسے اس کے بیٹے نے دنیا میں آ کے بہت بڑا احسان کیا ہو، جیسے یہی دجال کو مارے گا. بلون چپکا سیلیبریٹ کرتے، ہوٹل بک کیا جاتا ہے، بلون میں سوئی مارتے، آواز کرتے، آگ کے گولے آسمانوں میں چھوڑتے. وہ اللہ کو کہہ رہے میرے بچے کی برتھ ڈے آگ بھیج دے. رحمت مانگنی، آگ مانگ رہے. آگ ٹرین والا اشارہ کرتا ہے نا جھنڈی ہلا کر، یہ اشارہ ہوتا ہے کہ چلنا ہے، یہ اشارے دے رہے آگ بھیجو. آگ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس کی مشابہت اختیار کرو گے کل قبروں میں انہی کے ساتھ، انگریزوں یہودیوں کے ساتھ اٹھوں گے. بچوں سے محبت کا یہ سلوک ہے کہ تم نبی کے طریقے چھوڑ دو. اگر اتنا ہی پیار ہے بچے سے، اس کا برتھ ڈے آ رہا ہے تو علماء کو بلاؤ، ارے تو خود روزہ رکھ. ہمارے نبی کا فرمان ابن ماجہ شریف میں ہمارے نبی کی پیدائش کا دن آتا تھا، آپ روزہ رکھتے تھے. اور اب تو روزہ رکھنا چاہیے کہ 1 سال گناہوں میں گزر گیا، شاید اس کا کفارہ بن جائے. تو الٹا دوستوں کو بلا کے پکنک مناتے کہ کون سا رواج ہے، کون سی تعلیم ہے. دور دور تک اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں، اللہ کی قسم. بلکہ تو اتنا بڑا گناہ یہ تمہیں جہنم کا ایندھن بنائے گا. بچوں کے پیار کا یہ مطلب نہیں ہے تم شریعت شرعی سسٹم چھوڑ دو. لقمہ سونے کا کھلاؤ، اس کا انکار نہیں، لیکن نظر شیر کی رکھو.
اپنے بچوں کے پیار میں ایسا نہ ہو کہ تم شریعت سے بچھڑ جاؤ، اپنے بچوں کے پیار میں ایسا نہ ہو تم قرآن چھوڑ دو، اپنے بچوں کے پیار میں ایسا نہ ہو تم نبی سے غداری کرو، تم قرآن کے خلاف چلو۔ اور بولو زور سے، بے شک آسمان ٹوٹ سکتا ہے، چاند بے نور ہو سکتا ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے، تاروں کی جھلملاہٹ ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایک انگریز کا چیلا ہمارے محلے کے پاس سے گزر جائے نا، سارے کھڑے کھڑے دیکھتے، ویڈیو بناتے، پھر اسی کٹ کے بال بنائیں گے، اسی پھٹے ہوئے کپڑے پہنیں گے۔ بال کیسے بنواتے؟ یہ پورا کٹا ہوا ہے، یہاں بال ہے جیسے پورے زکات کے مستحق تھے، یہاں پورا ٹوکرا رکھا ہوا ہے، قضا کا نہ حرام ہے حرام۔ ارے باپ اگر بچے کا اس طرح بال بنواتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، دیندار گھرانے کے چھوٹے چھوٹے بچے، اور ہینڈسم دکھنا چاہے بچہ، خوبصورت دکھنا چاہیے، تو یہاں سے کٹواتے چھوٹے چھوٹے بال اور یہاں بڑے رکھتے کہ میرا بچہ محلے میں سب بچوں سے خوبصورت دکھنا چاہیے۔ بچوں کی خوبصورتی کے لیے اللہ کے نبی کا فرمان چھوڑ دیا۔ یا تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے یا تو پورے چھوڑ دو یا پورے رکھو۔ غلط کر رہے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ مشکات شریف صحیح حدیث بخاری ہے بھی، اس طرح بال کٹوانا حرام ہے۔ نوجوانوں کو ہی دیکھ لو، بس اچھا دکھنا چاہیے۔ زنا اتنا ہے، بدماشی اتنی ہے، کتنے نوجوان انسٹاگرام پہ بیٹھے رہتے، دوسروں کی لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرتے، لٹو بنے ہوئے، میں تیرے لیے یہ کر سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں، تو بول خالی آواز کر، حالانکہ مچھر بھی نہیں مار سکتا۔ فرض عشقوں میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے، یہ لڑکیاں اپنے باپ کو، ماں کو گھر چھوڑ کے بھاگ جاتی، جب نشہ اترتا ہے اتنے آگے جا چکے، نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے آ سکتے، پھر کتنے ٹرین کی پٹری پہ کٹ جاتے یا کتنے پنکھوں پہ لٹک جاتے۔ اور یہ نشہ اترتے دیر نہیں لگتی، ہفتہ عشرہ بہت ہے۔ یہ کہاں جا رہے لوگ؟ موبائل سے نہیں بچ سکتے، چھوڑ دو موبائل، یہ جہنم میں بھی لے جائے گا، جنت میں بھی لے جائے گا۔ اپنے بچوں کو تو نہ بگاڑو۔ تمہارا پیار تمہاری بچی کو برباد کر دے گا، تمہارا زیادہ پیار تمہارے بچوں کو بے تربیت بنا دے گا۔ دین سکھاؤ، مدرسے میں بھیجو، علماء سے جوڑو، مسائل سکھاؤ ان کو، علماء سے دوستی کراؤ۔ یہ بیچارے مولانا صاحب گھر گھر جاتے کہ بیچارے نماز پڑھ لے، تیرے بچے کو بھیج دے مکتب میں، ارے ان کو کیا فکر ہے؟ یہ اپنے بچوں سے زیادہ دھیان دوسروں کے بچوں پہ دیتے تاکہ ہمارا سماج جنت کا ٹکڑا بن جائے۔ یہ الٹا چل رہے، مولانا کو گالیاں دیتے، مولانا کو برا بھلا کہتے۔ اتنا گندا ماحول ہے، اتنا گندا ماحول۔ میں بالخصوص نوجوانوں سے کہوں گا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے مشکات میں، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، شباب کا قبل حرمک، بڑھاپا ہے اس سے پہلے میرے بھائی نوجوانی کی قدر کر لے، ابھی سجدہ کر لے، تیرے اعضاء میں طاقت ہے، پھر وہ وقت آئے گا تیرے اعضاء برائی کرنے کے بھی قابل نہیں رہیں گے۔ نمبر 2 صحت کا قبل سقمک، بیمار پڑ جاؤ اس سے پہلے صحت کی قدر کرو۔ فراغ کا قبل شغلک، مشغول ہو جاؤ اس سے پہلے فارغ وقت کی قدر کرو۔ غنا کا قبل فقرک، فقیر بن جاؤ اس سے پہلے مال کی قدر کرو۔ اور نمبر 5 اللہ کے نبی نے فرمایا حیات کا قبل موتک، تیرا جنازہ اٹھے اس سے پہلے اپنی زندگی کی قدر کر لے۔ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، بولو بے شک، موت میں کسی کا انکار نہیں ہے، کفن ملنے میں شک ہے۔ علامہ غزالی نے لکھا ہے بازار میں نیا کپڑا خریدنے جاؤ تو اس سے پہلے یہ سوچ لو کہیں میرا کفن تو بازار میں نہیں آ گیا۔ تو چلتے چلتے لوگوں کی روحیں نکل جاتی ہے۔ رات کو عشاء کی نماز بالکل تندرست تھا، صبح میں فون آیا پیرالائسس ہو گیا ہے، ایک حصہ کام کر رہا ہے دوسرے میں فالج پڑا ہوا ہے۔ کیا ٹھکانہ زندگی کا؟ آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، بس اتنی سی دیر لگی، آئے چلے گئے۔ اس لیے مسلمانوں زندگی بڑی مختصر ہے، اس مغالطے میں نہ رہنا کہ جنت سے آئے سیدھے جنت میں ہی چلے جائیں گے۔ انشاءاللہ اگر ایمان پر موت آئی اللہ ایک نہ ایک دن جنت ضرور دے گا،
لیکن کام ایسے کر کے مرو کہ اللہ ہمارا حساب نہ لے، سیدھا جنت میں ہی بھیج دے۔ نمازی بن کے مرو، محمد مصطفیٰ کے عاشق بن کے مرو۔ سارے نیت کر دو، بولے انشاءاللہ۔